بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے تصوف، صوفی، صوفیہ کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں، یہ بعد کی ایجادات ہیں، اس لیے تصوف قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ اس اعتراض کا جواب اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ اعتراض کا جواب دینے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ اعتراض کوئی بے علم اور جاہل شخص کر سکتا ہے، کوئی اہل علم یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ صوفیت کا منکر ہو تب بھی وہ یہ اعتراض نہیں کرے گا۔ آگے ہم جواب دیں گے، اس سے آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ کوئی اہل علم یہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، کوئی بظاہر طور پر علم والا ہے لیکن متعصب ہے، اس میں تعصب ہے، تب تو وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے، اور وہ اہل علم جو تعصب سے خالی ہے وہ کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرے گا۔ آ جائیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جواب سے ہی آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ کوئی اہل علم یہ اعتراض نہیں کر سکتا اور کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ اعتراض صرف جاہل کرتے ہیں یا متعصب اہل علم کرتے ہیں۔ آ جائیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مختلف علوم ہیں، لیکن قرن اول، قرن ثانی میں ان علوم کو خاص عنوان کے تحت، خاص ٹائٹل کے تحت نہیں جانا جاتا تھا۔ بعد میں ہر علم کے لیے الگ سے ٹائٹل رکھا گیا، الگ سے عنوان رکھا گیا، پھر اس پر کتابیں لکھی گئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک علم مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، علم الجرح و تعدیل، اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ پھر روات حدیث کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کہ خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، خبر واحد میں پھر مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، یا صحت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح لعینی ہی ہے، صحیح لغیری ہی ہے، حسن لعینی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، پھر ضعیف ہے، پھر اجمالاً ضعیف کے تحت اس کی 16 اقسام آتی ہے اجمالاً، پھر تفصیل میں تو کئی اقسام بن جاتی ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث میں جن علوم و فنون کا بیان تھا انہیں بعد میں خاص عنوان کے تحت ایک قسم کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر علم العقائد، یہ نام، یہ ٹائٹل جب بھی کوئی دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اسلامی نظریات پر گفتگو ہے اس کتاب میں۔ جب ٹائٹل دیکھے گا علم الفقہ تو سمجھ جائے گا کہ اعمال سے متعلق اس میں گفتگو ہے۔ جب ٹائٹل دیکھے گا علم الاحسان، علم التزکیہ، علم تصوف کا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ دل کی پاکیزگی کے متعلق جو دل کو ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور دل کو پاک کرنے کا ذکر ہے، توکل کا، اخلاص کا ذکر ہے، تزکیہ کا ذکر ہے، دل کی پاکیزگی کا ذکر ہے۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ جبریل امین نے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، پھر سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، پھر سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ کیفیت نہ بن سکے تو یہ کیفیت بنا لینا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایمان کے تحت آ گئے آپ کے نظریات، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے،
اور اسلام کے تحت آ گئے آپ کے اعمال، نماز پڑھنی ہے یہ عمل ہے، اور احسان کے تحت آ گئے آپ کی باطنی کیفیت۔ تو ان تین چیزوں کو بعد میں مختلف عنوان دے کر، مختلف ٹائٹل دے کر اس پر کتابیں لکھی گئی۔ جیسے ایمان کے متعلق جب بات ہوگی تو اس کو علم العقائد کہا گیا، اور اعمال کے متعلق بات ہوگی تو اسے علم فقہ کا ٹائٹل دیا گیا، اور باطنی امراض اور باطن کو پاک کرنے، باطن کے تزکیہ کے لیے جب بات ہوگی تو اسے علم تصوف کہا گیا، علم احسان کہا گیا، علم تزکیہ کہا گیا۔ تو ٹائٹل دیکھتے ہی ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، اس کتاب میں کیا بات ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی اہل علم یہ بات نہیں کرے گا تو بات کی جائے تو پھر علم الجرح و تعدیل یہ لفظ کہاں ہے قرآن پاک میں، یا بات کی جائے صحیح لعینہ صحیح لغیرہ کہاں ہے، حسن لعینہ حسن لغیرہ کہاں ہے، تو یہ تو ایجادات بات کی ہیں، تو پھر اسے بھی تسلیم نہ کیا جائے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹائٹل بعد میں دیے گئے، یا کسی بھی سبجیکٹ کا نام بعد میں رکھا گیا، یہ نہیں کہ اس کا نام بعد میں رکھا گیا تو وہ قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے الگ الگ موضوع کو الگ الگ عنوان کے تحت بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح آپ لفظ سنتے ہیں محدث، مفسر، تیسرا لفظ آ جاتا ہے صوفی یا صوفیہ، جو حدیث میں مصروف ہے کہ صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کرنے میں یا احادیث کو جمع کرنے میں وغیرہ، جو حدیث کے کام میں مصروف ہے اس کو کہتے ہیں محدث، اور جو قرآن پاک کی وضاحت توضیح میں مصروف ہے اس کو کہہ دیتے ہیں مفسر، اور جو ماہر ہے باطن کا، لوگوں کے تزکیہ میں مصروف ہے، لوگوں کے باطن کو غلاظت سے پاک کرنے میں مصروف ہے، تو اس کو کہتے ہیں صوفی، اس کی جمع آ جاتی ہے صوفیہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔